بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھل کے بارے میں آج ہم بتائیں گے۔ ابھل اس کو عربی میں حب العرعر کہتے ہیں اور فارسی میں تخم رحل کہتے ہیں اور ہندی اردو میں اس کو بوبیر کہتے ہیں۔ یہ محلل قوا ہے اور مجفف یعنی سکھانے والی ہے، ملتف یعنی کسی چیز کو نرم کرنے والی، جالی یعنی چہرے کے اوپر یا کسی قسم کے داد اور گنج اس کو ختم کر دیتی ہے ضماد کرنے سے، اور مفتح یعنی جگر اور معدے کے اندر جو سدے ہوتے ہیں، جو گرو ہوتے ہیں، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ قابض خون، جس انسان کا خون زیادہ بہتر رہتا ہے، چاہے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے یا دستوں کے اندر، اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو محلل ہونے کی وجہ سے اس کو اورام میں ضمادن مستعمل ہے، یعنی دردوں کے جگہ میں جو نا اس کا خمیر لگایا جاتا ہے۔ مجفف اور جالی ہونے کی وجہ سے یہ آکلہ اور قروح مزمنہ، آکلہ کا مطلب وہ زخم جو صحیح نہیں ہوتا ہے، اور پرانے زخم جو کسی صورت میں صحیح نہیں، تو اس کے اوپر ضرور کرنے سے، یعنی اس کے اوپر دھڑانے سے وہ بالکل ختم ہو جاتے، کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اور جلد کی سیاہی اور میل کچیل کے لیے اگر اس کو کوٹ پیس کے مرہم کے ساتھ یا مکھن کے ساتھ شامل کر کے چہرے پہ لگائے تو اس کا ہر قسم جو ہے نا وہ میل کچیل اس کو صاف کر دیتا ہے اور چہرے کو نکھار دیتا ہے۔ اور مدر بول اور حیض ہے، یعنی ماہواری، اگر جس عورت کا ماہواری جو ہے نا وہ ٹائم پہ نہ آتی ہو تو اس کے لیے صبح اور شام اس کو جوش دے کے اس میں چینی ڈال کے پینے سے ایک بہترین دوا ہے۔ اور بعض وقت کانوں کے درد کے لیے جب کان کا درد گرم ہو تو اس کو پیس کے تیل کے اندر اس میں جوش دلا کے پھر صاف کر کے قطور کرتے ہیں، یعنی ٹپکاتے ہیں، اس سے اللہ کے فضل و کرم سے کان کے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ کیمیاوی چیز سے پتہ چلا ہے کہ اس میں روغن، شکر انگوری، شحم یعنی چربی، رال پایا جاتا ہے، اور روغن ابھل بعینی ہی تارپین کے مانند ہے۔